بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، بات کریں سب سے پہلے تو جن کو منشی کہنے پہ وہ ناراض ہو جاتے تھے، جو ایف آئی آر تک جو ہے وہ جا کے کٹوا دیتے تھے، انہوں نے اپنے آقاؤں کے حکم پہ جو ہے وہ بالکل منشیوں والا کام کرتے ہوئے 30 اپریل کو پنجاب میں جو انتخابات ہونے تھے اس کو ملتوی کر دیا ہے، شیڈول واپس لے لیا ہے اور ان انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے 8 اکتوبر۔ 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، 6 مہینے انتخابات کی جو ہے وہ تاریخ بڑھا دی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ اگر ذرا دیکھ لیں، اگر اس پہ تھوڑی سی نظر ڈال لیں تو پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح احکامات موجود تھے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کروائیں، اور اس کے بعد صدر مملکت نے پنجاب کی اور کے پی کے گورنر نے کے پی کے کی جو ہے وہ تاریخ دینی تھی۔ تو ایک طرف تو کے پی کے جو گورنر ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کا معاملہ 2 دن پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا، پر اب جو یہ سب کچھ ہوا ہے کل جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے، موجودہ صورتحال میں انتخابات ناممکن ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے پنجاب کے جو الیکشن ہیں ان کو ملتوی کر دیا ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کے واضح احکامات موجود تھے، اس کے علاوہ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کرانے، اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب کا، جو محسن نقوی اپنا بغل بچہ جو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، تو اس کو جو 3 مہینے کے لیے بٹھایا تھا اس کی میعاد 8 مہینے تک جو ہے وہ کیسے جا سکے گی؟ قانونی نکتے ہیں کہ 8 مہینے تک یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کیسے پنجاب میں جو ہے وہ براجمان رہ سکتا ہے، کے پی کے میں براجمان رہ سکتا ہے۔ تو کل جو یہ سب کچھ ہوا ہے، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ نے جو پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس تھا اس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے وہ کہا کہ جی آپ کہتے ہیں مداخلت کریں گے، مداخلت نہ کریں، آپ حکم کریں۔ اسی قسم کی گفتگو ہوئی اور انہوں نے پارلیمنٹ میں بتایا کہ جی الیکشن جو ہے وہ ساتھ ہونے چاہیے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو الیکشنز ہیں وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ تو یہ کل سنیریو وہاں بنا، اور اس سے پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے کسی بھی طور پہ تیار نہیں تھی، اور 2 دن پہلے خبریں یہ آ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ہے اس جوائنٹ سیشن کے لیے۔ تو اب پھر یہ آنے لگا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے، پر ان ساری چیزوں کے بعد جو آئین ہے پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جب عمران خان صاحب کے عدم اعتماد کا معاملہ تھا تو رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھیں کہ ہم آئین کی پاسداری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کسی بھی طور پہ جو ہے وہ آئین نہیں توڑنے دیں گے۔ تو اب پوری رات قوم کی نظریں سپریم کورٹ میں تھیں، آج 23 مارچ ہے، بند ہے۔ کل دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف لے کے جاتی ہے عدالت میں، یا پھر عدالت اس آئین شکنی پہ جو ہے وہ از خود نوٹس جو ہے وہ لیتی ہے، سوموٹو ایکشن جو ہے وہ لیتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک سائٹ پر پہلے حکومت تھی اور عمران خان تھا، اب ایک سائٹ پر حکومت ہے اور دوسری سائٹ پر ہے سپریم کورٹ۔ اب عمران خان اور حکومت کا معاملہ نہیں، اب الیکشن کمیشن ویزز سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ اپنے احکامات پہ کس طریقے سے عمل کرواتی ہے، الیکشن کمیشن نے جو یہ آئین شکنی کری ہے اور اس میں کہاں تک بچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، کس کس کے گلے جو ہے وہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ پڑھنے والا ہے۔ اس سے پہلے توہین عدالت کے کیس میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر گھر جا چکا ہے، ایک سزا بھگت چکے ہیں، اور اب شہباز گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کارروائی ڈال چکی ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے جو ہے اس کارروائی کو ڈلوا دیا ہے کہ جی اکتوبر میں انتخابات ہوں گے۔ اکتوبر میں انتخابات کا اعلان اس لیے ہوا ہے کہ ستمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ اپنے عہدے سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے، اور صدر مملکت جو ہیں وہ اپنے عہدے سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے، اور ان کا لمبا جو ہے وہ پلان ہے جس طریقے سے بات کی جا رہی تھی۔
پر اس لمبے پلان میں جو آئین ہے اور جو آئین پاکستان ہے، اگر یہ ریٹ ڈال دی گئی کہ جی فنڈ نہیں ہے، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، الیکشن نہیں ہو سکتے، تو آنے والی حکومت جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے انتخابات جو ہے وہ التوا کا شکار کر دے گی، تو آئین کہاں ٹھہرے گا، آئین کہاں جائے گا؟ تو اب پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ ہیں سپریم کورٹ پہ، کہ سپریم کورٹ کل جب عدالت کھلتی ہے تو اس پہ سوموٹو لیتا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف اس میں کنڈم آف کورٹ پہ جاتی ہے، کنٹیم آف کورٹ جو ہے وہ لگاتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اب یہ معاملہ کل تک جو ہے وہ پوسٹ ہے، قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں، اور جو پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ حکومت الیکشن میں نہیں جائے گی، کیونکہ ان کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اگر ہم الیکشن میں چلے گئے تو عمران خان ہمیں کھا جائے گا، کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور جو کچھ رہا سا کسر رہ گئی تھی اس عدم اعتماد سے پہلے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اب الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قومی اسمبلی کے الیکشن میں کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے بعد ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر 6 مہینے بعد بھی یہی ریزن دے کے 1 سال کے لیے قومی اسمبلی کے انتخابات بڑھا دیں، اس کے بعد آ جائیں کہیں کہ جی پہلے سے زیادہ بدتر صورتحال ہے، 2 سال کے لیے انتخابات بڑھا دیں، تو یہ تو آئین کے ساتھ کھلواڑ والا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر آتی ہے کنٹیم آف کورٹ، یہ توہین عدالت میں جاتے ہیں، آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے تو میں آپ کو ابھی بتاتا جاؤں، یہ آپ میرے الفاظ نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مصیبت میں آ گئے ہیں، وہ پریشانی میں آ گئے ہیں۔ آپ چیف جسٹس آف پاکستان جب کل عدالت لگتی ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کتنے دن جو ہے یہ منشی الیکشن کمیشن اور منشی الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس نشست پہ جو ہے وہ براجمان رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ادارے کہ جنہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کیا ان الیکشن میں، وہ کس طریقے سے ریڈار پر آتے ہیں سپریم کورٹ کے۔ یہ آنے والا وقت جو ہے وہ بتا دے گا، جیسے کوئی نئی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو جو ہے وہ انفارم کروں گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔